اور بھائی تم اپنے ایگزامینیشن کو دیکھو، تم نے ان سے منتھلی ٹیسٹ لیے، تم نے ان سے سینڈ اپس لیے، تم نے ان سے ٹیسٹ سیشن لیا، اگر ان سارے ایگزام سے گزر کر بھی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو قصور کیا ٹیچر کا ہے؟ آپ بتائیں ذرا، کیا ٹیچر کا قصور ہے؟ بھئی ٹیچر کا تو آپ نے فیڈ بیک بھی لے لیا، ٹیچر کا تو آپ نے بچوں سے روزانہ اس کا فیڈ بیک لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیچر کے نے سلیبس بھی مکمل کرا دیا، ٹیچر نے وہ پڑھا دیا، سارا کچھ ٹیچر نے تو اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب آپ نے جو اتنے امتحانات لیے، اتنے ہزارہا لاکھوں پیپر ضائع کرائے، وہ پیسہ لگوایا ادارے کا، کدھر گیا وہ کیوں ایسا ہوا؟ السلام علیکم۔ کالیا منشی اور منشی گینگ کے بارے میں آپ جان رہے ہیں اور اس کے مختلف قسم کے کردار آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا مسٹر آر اور مسٹر زی کے بارے میں کہ وہ کیسے جو ہے منشی گینگ کے ساتھ مل کر اس کے جو اصل کردار ہیں وہ کس طرح سے اس ادارے کو برباد کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک اور منفرد قسم کا کردار آپ کے سامنے لایا ہوں اور اس کا نام ہے مسٹر بی بی۔ یہ جو مسٹر بی بی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ منشی گینگ کا ایک سب سے سرگنا قسم کا کردار ہے، اور یہ منشی کے ساتھ اس قدر قریب ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور منشی جو ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے تمام قسم کے گھناؤنے جو اس نے کاروبار رچائے ہوئے ہیں اس ادارے میں، وہ سارے اس کے ساتھ مل کر کرتا ہے۔ اور اس بندے کو جو ہے یہ لایا تھا اپنے پچھلی دفعہ، پہلے جو ہے یہ رہتا تھا گجرانوالا، وہاں سے یہ بندے کو لایا۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ہلکا سا ایک تعارف کرایا تھا کہ اس کی انگلش کا کیا حال ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں جناب انگلش کا فلاں تو یہ تو وہ، اور اس کی جو پروننسیشن ہے، اس کا جو تلفظ ہے انگلش کا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا پروننسیشن ہے، اور خاص طور پر کسی بڑے شہر میں رہنے والے شخص کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے گاؤں میں جو ہے ایسا تلفظ چل جاتا ہے کیونکہ وہاں لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہوتی۔ برحال یہاں پر اس بڑے شہر میں لا کر اس نے منشی نے جو ہے، کیونکہ اس کا گینگسٹر ہے اس لیے اس نے جناب اس کو ایک بڑی سیٹ پر پہنچا دیا، ایک بڑے ہی کیمپس کا جو ہے وہ اس کو گرلز کیمپس کا اس کو پہلے پرنسپل بنائے رکھا، پھر اس سے وہاں سے یہ لے کر آیا، کوئی رولا پڑا ہوگا صاحب، ذرا گینگسٹر ہے، اور ہیرسمنٹ کا بھی مسائل ان کے بہت زیادہ ہیں۔ منشی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو فیمیل وہاں پر جو کام کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ بہت سے ایسے پرابلمز ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ ہیرس کیا کرتے ہیں، اور ہیرس کر کے اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کئی ایسی ہوتی ہیں بیچاری خواتین جو بات نہیں کر سکتی، ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، صاحب ظاہر ہے معاشی مسائل، انسان جکڑا ہوا ہے تو وہ بات نہیں کر سکتی، لیکن وہ بیچاری جو ہے اس چیزوں کو برداشت کر جاتی ہیں، اپنے ساتھ جو جنسی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہیرسمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے، اور کئی ہوتی ہیں جو بول پڑتی ہیں ان کو پھر یہ نکال دیتے ہیں، جو بولتی ہیں ان کو نکال دیتے ہیں۔ ان کا یعنی طریقہ واردات یہ ہے کہ جو بیچاری بول پڑی اس کو نکال دیا، اور جو نہیں بولی بیچاری چپ ہو گئی اس کو مطلب انہوں نے ہیرس کیا اور اپنے جنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو وہ پھر ان کی اپنا ایک حصہ دار بن جاتی ہے، تو اس کو پھر یہ فلرش بھی کرتے ہیں۔ صاحب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ گھناؤنا کھیل جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، خاص طور پر جو آپ ذرا فلم انڈسٹری میں دیکھیں، ڈرامہ میں دیکھیں، فلاں میں دیکھیں، وہاں پر یہ کیسز بہت آتے ہیں۔ اور بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو بالی ووڈ کی ایک خاتون نے بتایا تھا، ایکٹریس نے بتایا تھا کہ ڈائریکٹرز کے جو ہے وہ بستر کی زینت بننا پڑتا ہے خواتین کو، لڑکیوں کو، تو یہ تو ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یہاں بھی یہ سلسلہ جو ہے ہیرسمنٹ کا، جنسی زیادتیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کئی بیچاری خواتین نہیں بول پاتی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اور کئی جو بول پائے ہیں تو پھر ان کو یہ نکال دیتے ہیں۔ بلکہ وہ مجھے یہاں پر ایک جوک یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے جو پیر صاحب ہوتے ہیں، جعلی پیر جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی جو ہے ہیرسمنٹ کرتے ہیں اور خواتین کو جو ہے جنسی تشدد کا اور جنسی طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور کس طرح کرتے ہیں ان کا ایک طریقہ واردات ذرا آپ سن لیجئے، ایک بڑا زبردست قسم کا جوک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب سے جو ہے وہ ایک خاتون تعویذ لینے گئی، تو پیر صاحب نے کہا جی ناڑا اتارو، ناڑا اتارو، تو خاتون جو ہے وہ بیچاری گھبرا گئی، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس نے پھر اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا وہ جو ونڈو پر لگا ہوا ہے نا، یہ ایک ناڑا ٹائپ کا، یہ آپ اتارو۔ تو اس طرح سے یہ یعنی مطلب اگر کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا
تو پھر تو اصل اتار دو، اور اگر کسی نے ریئیکٹ کر دیا ہے تو پھر وہ ونڈو والا اتارو۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک ہیرسمنٹ کا جو ہے ایک سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اور یہ بھی جو ہے اگر جب تحقیقات ہوں گی تو صاف ظاہر ہے یہ سارے مناظر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور انہوں نے جتنے مطلب اپنا ارد گرد جو قریبی لوگ ہیں وہ منشی کی اس طریقے میں جو ہے اس کے گینگسٹرز ہیں، اور اس طرح کی اس کو جو ہے فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب وہ مسٹر بی بی۔ مسٹر بی بی کی انگلش کا حال تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے، اور وہ جو ہے منشی سے بے حد مطلب فائدے لے رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات مسٹر بی بی کی بتائیں کہ یہ اتنا فرعون بنا ہوا تھا کہ جو ٹیچرز بیچارے وہاں جاتے تھے ان کے لیے یہ عذاب الہی بنا ہوتا، وہ بیچارے روتے تھے، یعنی کئیوں کو تو میں نے خود بھی دیکھا ہے روتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے کہ یار یہ کیسا بندہ آ گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ گاؤں سے پنڈ سے اٹھ کے آ گیا تھا، اس کا سٹائل تھا وہ پینڈو۔ اور یہاں جا صاحب ذرا یہ شہر ہے، لوگ جو ہیں یہاں پر ذرا ایک سویلائزڈ مینر جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، وہ ان سویلائزڈ وے میں لوگوں کو بیہیو کر رہا تھا، اور بیچارے لوگ پریشان تھے۔ اور کئیوں کو تو میں نے خود اس کا میں چشم دید گواہ ہوں، لوگ پریشان ہوتے تھے، مطلب اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یار یہ کیسے پتہ نہیں کہاں کا بندہ آ گیا، اور یہ کیونکہ منشی کے قریب تھا اس لیے وہ بیچارے اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو اس نے ان کو اتنا کوئی ذلیل کیا، اتنا کوئی ذلیل کیا، اتنا کوئی ذلیل کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور صاحب ظاہر ہے اتنا ذلیل بھی کیا لیکن پھر بھی یہ وہیں پر قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ گینگسٹر ہے، منشی کا جو ہے وہ بہت ہی قریبی ہے، اور اس کے سارے کالے کرتوت پر پردہ دینے والا، اور اس کے علاوہ اس کو کالے کرتوت فراہم کرنے والوں میں سے ایک بندہ یہ مسٹر بی بی بھی ہے۔ تو برحال میں تو مطلب یہ میرے ساتھ ابھی کچھ اور جو ہے ٹیچرز کی بیچارے کی جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں، ابھی ان کی بھی میں آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیوز میں کچھ جو ہے ان کا ذکر کروں گا کہ وہ کیسے شہید ہوئے۔ ایک میتھس کے تھے، ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت برا سلوک کیا۔ اور اس کے علاوہ پچھلے سال پھر ایک ٹیچر تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ ابھی کچھ میرے پاس ایسی رپورٹس آئی ہوئی ہیں، وہ میں اگلی ویڈیوز میں ان پر بھی بات کروں گا، ان کی شہادت کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح جو ہے ان کے درپے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو عزت نفس رکھنے والے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو باضمیر ہیں، جو ادارے کے ساتھ مخلص ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ادارے کے ساتھ مخلص ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں تم ادارے کے ساتھ مخلص نہ ہو، ہماری ذات کے ساتھ مخلص ہو، ہم جو کہتے ہیں ویسے کرو، جو غلط کرتوت ہم کہتے ہیں ویسے ہی کرو، ہمارے تلوے چاٹو، ہماری خوشامدیں کرو۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ادارے کو بالکل نہیں دیکھ رہے اور اس کو برباد کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ اور اس کا مطلب اب جو ہے وہ بس ارتھ ہی اٹھانا باقی رہ گیا ہے، باقی تو یہ کام کر چکے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو اس کے جو مطلب مالکان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اس کو دیکھیں، اس کی تحقیقات کرا لیں۔ اگر واقعی ایسی باتیں ہیں، آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، مطلب ان کو دیکھ لیں کہ واقعی انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں ان کا جو ہے وہ جو یہ دعوے کر رہے تھے کیا یہ اس پر پورے اترے؟ مثلا میں ایک دعویٰ آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہتے تھے کہ جناب جو ہے سسٹم لاہور کا جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ جی مثال کے طور جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی اس کے بارے میں انہوں نے مین ایلیگیشن اس نے مالکوں کو یہ بتایا تھا کہ جناب لاہور جو ہے وہ باقی واقعوں سے پیچھے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ تو جناب جب یہ آئے تو اب آپ دیکھیں کیا لاہور واقعی باقیوں سے آگے گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اگر نہیں گیا تو ان کو ہٹائیں کہ ان کا دعویٰ غلط تھا۔ تو کہنے کا مطلب اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ان کے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے آپ ذرا ان کو دیکھ لیں، یہ مالکوں کا خرچہ کرا رہے ہیں، پیپر ضائع کرتے ہیں، لوگ اس کو دلچسپی نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ان ریئلسٹک اپروچ ہے، ان ریئلسٹک اپروچ، یعنی ایگزام لینے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارے ان کا ایجوکیشن سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو ایجوکیشن یعنی ایگزام لینے کا طریقہ نہیں آتا کہ بچے کو ایگزام کیسے کرانے ہیں۔ ان کے جو سینڈ اپس ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ یہ لیتے ہیں، یہ اس کو بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل اس کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق میں لیتے ہیں۔ کئی تو بچے آتے ہی نہیں، خاص طور پر یہ جو یعنی جو آئی کام ہے، ایف اے ہے، ایف ایس سی میں بھی وہ لوگ جو ہے بڑے نان سیریس لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپروچ ٹوٹلی ان ایجوکیشنل ہے اور ان ریئلسٹک ہے۔ اس وجہ سے یہ ان کی جو ہے وہ ایگزامز کو بچے سیریس نہیں لیتے۔ پھر جب رزلٹ خراب آتے ہیں وہ ٹیچر پر یہ غصہ نکالتے ہیں، اور بھائی تم اپنے ایگزامینیشن کو دیکھو، تم نے ان سے منتھلی ٹیسٹ لیے، تم نے ان سے سینڈ اپس لیے، تم نے ان سے ٹیسٹ سیشن لیا۔ اگر ان سارے ایگزام سے گزر کر بھی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو قصور کیا ٹیچر کا ہے؟ آپ بتائیں ذرا،
کیا ٹیچر کا قصور ہے؟ بھئی ٹیچر کا تو آپ نے فیڈ بیک بھی لے لیا، ٹیچر کا تو آپ نے بچوں سے روزانہ اس کا فیڈ بیک لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیچر کے نے سلیبس بھی مکمل کرا دیا، ٹیچر نے وہ پڑھا دیا، سارا کچھ ٹیچر نے تو اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب آپ نے جو اتنے امتحانات لیے، اتنے ہزارہا لاکھوں پیپر ضائع کرائے، وہ پیسہ لگوایا ادارے کا، کدھر گیا وہ کیوں ایسا ہوا کہ اتنے امتحانات دے کر بھی بچہ بورڈ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم آف ایگزامینیشن فیل ہے۔